صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوتے تو شوہر کو نیک بنا دیتی ہے بیوی، ہوتے تو شوہر کو نیک بنا دیتی ہے بیوی، اور ہو بد تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے بیوی، ہو بد تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے بیوی۔ محترم سامعین کرام، بڑی تیزی کے ساتھ میں نے اس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان سخن بنایا ہوں۔ قرآن مقدس کے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کا میں نے تلاوت کیا ہوں اور ایک حدیث کریمہ پڑھا۔ حدیث کریمہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا سنت ہے میرے رسول کا، اور جو اس بات کا انکار کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ یہ رسول کا پیغام ہے کہ نکاح کرنا میرا سنت ہے، جو نہیں مانے گا، اس کا انکار کرے گا، اس کا مخالفت کرے گا، وہ مجھ میں سے نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نکاح کرنا میرے رسول کا سنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی مرد عورتوں کا لباس ہے، عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ حضرات، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ اب لباس کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ لباس کہتے کسے ہیں؟ کہ لباس کپڑے کو کہتے ہیں۔ لباس کون سا کام کرتا ہے؟ کہ لباس انسان کے جسم کو ڈھانپتا ہے۔ لباس صرف انسان کے جسم کو نہیں بلکہ انسان کے جسم کے عیب کو بھی چھپاتا ہے۔ لباس صرف انسان کے جسم کے عیب کو ہی نہیں بلکہ انسان کے جسم میں نخار بھی پیدا کرتا ہے۔ لباس انسان کے جسم کو ڈھانکنے کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے۔ انسان کے جسم کے عیب کو چھپانے کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم میں نخار پیدا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ اچھا لباس پہنیں گے اچھا معلوم ہوں گے، لوگوں کے سامنے اچھا لگیں گے۔ گندا لباس پہنیں گے لوگ آپ سے دوری بنائیں گے، لوگ آپ سے دوری اختیار کریں گے، لوگ آپ سے گھن کریں گے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لباس تو انسان کے جسم ڈھانپنے کا کام ہے، لیکن پروردگار عالم نے قرآن میں ہم کو مرد عورت کے لیے یعنی اپنی بیوی کے لیے لباس بتا رہا ہے اور بیوی کو مرد کے لیے لباس بتا رہا ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ سمجھیے، اللہ نے کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لباس کون سا کام کرتا ہے۔ تو ہمیں جو اپنی بیوی کے لیے لباس بنایا ہے، ہمیں جو اپنی بیوی کے لیے لباس اور بیوی کو مرد کے لیے لباس بنایا ہے، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لباس بتا کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں، آج کے نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، آج کے مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ رب نے ہمیں لباس بتا کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ آئیے ملاحظہ فرمائیے، رب کریم نے ہمیں عورت کے لیے لباس بنایا ہے۔ لباس کا مطلب یہ ہے انسان کے جسم کو ڈھانکنا۔ ہمیں اپنے عورتوں کا، اپنے بیویوں کا ہمیں چاہیے کہ ان کے عیب کو چھپائے، ہمیں چاہیے کہ اپنی بیوی کو عیب کو چھپائے۔ انسان ہے، جس طریقے سے آپ انسان ہے اسی طریقے سے وہ بھی انسان ہے، اور انسان کے اندر جب اچھائی ہے تو برائی بھی ہے۔ ہر ایک انسان کے اندر اگر اچھائی ہے تو برائی بھی ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے، اگر کوئی عورت، کوئی خاتون، کوئی انسان اگر رات میں دیر کر سوتی ہے تو صبح میں سویرے اٹھ جایا کرتی ہے۔ اس لیے جس کے اندر اچھائی ہے تو برائی بھی ہے۔ تو ہر ایک مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو عیب کو چھپائے، اپنے بیوی کو عیب کو چھپائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ مرد عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کو عیب کو چھپائے۔ اور عیب کس طرح چھپائیں گے؟ یعنی جو چیز اس کے اندر کوئی خرابی ہے اسے لوگوں کے سامنے شرع عام نہ کیجیے تاکہ وہ ذلیل و خوار ہو، تاکہ لوگ اس سے گھر کریں، تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں۔ اللہ نے آپ کو اپنے بیوی کے لیے لباس بنایا ہے، اور لباس کا کام یہی کہ ختم نہیں بلکہ انسان کے جسم میں نخار پیدا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی بیوی کے خوبیاں کو بیان کریں، برائیاں کو چھپائیں اور خوبیاں کو بیان کریں۔
مسلمانوں یہ کپڑا میں نے پہنا ہوں، اگر یہ کپڑا ہمارے عیب کو نہیں چھپائے، ہمارے جسم کو نہیں چھپائے، اس کپڑا کو ہم نکال کے پھینک دیں گے، اس کپڑا کو ہم دور رکھ دیں گے۔ اس لیے رب نے آپ کو اپنی بیوی کا لباس بنا کر بھیجا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی بیوی کے عیب کو چھپائیں اور ان کے خوبیاں، ان کے تعریف، ان کے اندر جو چیز اچھائی ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کیجئے۔ قسم خدا سے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اور آپ کی بیوی جو آپ سے پہلے نفرت کرتی ہوگی، آپ سے محبت نہیں، آپ سے دوری بناتی ہوگی، آپ ان کے سہیلی کے سامنے، آپ نے ان کے دوستوں کے سامنے اپنے بیوی کے خوبیاں بیان کریں گے کہ میری بیوی بہت اچھی ہے، میری بیوی مجھے بہت خیال رکھتی ہے۔ وہ نہیں کہے اپنے سہیلی نے اس کو کہے گی کہ تم اپنے شوہر کا الزام لگاتی ہو، تم اپنے شوہر کا برائی کرتی ہو، اور تمہارے شوہر نے تمہارا تعریف کیا ہے۔ قسم خدا کی آج سے پہلے آپ کی بیوی آپ سے نفرت کرتی ہوگی، لیکن جیسے ہی آپ نے قرآن کے حکم کے مطابق ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آپ اپنے بیوی کا صحیح طریقہ سے لباس بن جائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا بگڑا ہوا گھر سنور جائے گا۔ اور یہ صرف مرد کے لیے نہیں، ہمارے ماں بہنوں کے لیے بھی ہے، خاتون کے لیے بھی ہے۔ آج ہمارے خاتون اپنے شوہروں کا عیب کو شریعہ اپنے سہیلیوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اپنے میکے والوں کے سامنے، کچھ خاتون تو ایسی ہے کہ اپنے میکے والوں کو کہتی ہے تم نے ہمیں کہاں پہ جھونک دیا، تم نے ہمیں کہاں پہ بیاہ دیا، تم نے ہمیں کہاں شادی کر دیا، یہ تو ایک فقیر کا گھر ہے، یہ تو ایک مسکین کا گھر ہے، مجھے اچھا کپڑا نہیں پہنا تھا، مجھے اچھا لباس نہیں پہنا تھا، مجھے شاپنگ نہیں کرا تھا، مجھے اچھا مکان نہیں دلواتا، مجھے اچھا گانا نہیں دلواتا۔ مسلمانوں یہ ایک عیب ہے میری خاتون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کے لیے آپ کے شوہر کو سر تاج بنا کر بھیجا ہے، آپ کو اپنے شوہر کے لیے لباس بنا کر بھیجا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کا عیب کو نہیں چھپائیں گے، شرعام کریں گے، اللہ آپ سے خوش نہیں ہوگا، اللہ آپ کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے شوہر کا تعریف کیا کریں، اپنے شوہر کے عیب کو چھپائیں، خوبیاں کو بیان کریں، اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے سہیلیوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، تاکہ وہ لوگ آپ کے شوہر تک پہنچے کہ تم اپنی بیوی سے نفرت کرتے ہو، تم اپنی بیوی کا توہین کرتے ہو، تمہاری بیوی تو تمہاری تعریف کرتے ہیں، تمہاری بیوی تو تمہاری اچھائی بیان کرتے ہیں۔ قسم خدا کی آج تک وہ آپ کے شوہر آپ کو نہیں چاہتا ہوگا، لیکن اگر آپ کسی دوسرے کے سامنے ان کا عیب اور ان کا تعریف کریں گے، ان کے عیب کو چھپائیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے وہ محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں مسلمانوں، آئیے ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو مرد کا لباس اور مرد کو عورت کا لباس بنایا ہے، اور ایک لباس بتایا ہے۔ آئیے ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام، آج ہم لوگ اپنی بیوی کو صرف ایک کھلونا سمجھ لیے ہیں، آج ہمارے نوجوان صرف ایک کسی مولانا سے سنتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہے عورتوں پر۔ میں بھی کہتا ہوں رب نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہے عورتوں پر، مرد حاکم ہے اپنے بیویوں کا، لیکن حکومت ظالموں کی طرح نہیں۔ حکومت جس طریقہ سے اسلام نے حکومت نبھانے کے لیے کہا ہے، جس طریقہ سے اسلام نے اپنے محبوب پر حکومت کرنے کے لیے کہا ہے، اس طریقہ سے حکومت کیجیے، نہیں تو کل قیامت کے دن آپ کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور آپ اپنے اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے، ظالم نہیں بنایا ہے، حکومت کرنے کے لیے کہا ہے، ظلم کرنے کے لیے نہیں۔ وہ بھی آپ کی طرح ایک انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ حاکم ہیں کہ اس کو تھوڑا سا غلطی کو اس پہ تکلیف دے، اسے ظلم کرے، اس کے اوپر اسے سزا میں مبتلا کرے۔
आगे मुलाहिजा फरमाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस दुनिया का वजूद को नाजिल किया, जिस तरीका मैंने जिस आयतें करी, मैंने जिस हदीस पाक का तिलावत किया हूँ, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करना मेरे रसूल का सुन्नत है, तो निकाह करना फर्ज भी है और निकाह करना इबादत भी है। आप सोचते होंगे कि मैंने इतना दिनों से सुना हूँ कि निकाह करना सुन्नत है, निकाह करना फर्ज कहाँ से आ गया, निकाह करना इबादत कहाँ से आ गया? तो मुसलमानों आइए मुलाहिजा फरमाइए कि निकाह एक ऐसी इबादत है तो सबसे पहले कोई इबादत आया तो वो निकाह है, और सबसे लास्ट में कोई इबादत है बाकी रहेगी तो निकाह। इसलिए जिस वक्त निकाह फर्ज हुआ था, जिस वक्त निकाह करना मुतय्यन हुआ था, उस वक्त नमाज फर्ज नहीं था, रोजा फर्ज नहीं था, हज फर्ज नहीं था, ज़कात फर्ज नहीं था, वालिदैन का खिदमत नहीं था, अपने से बड़ों पे खिदमत नहीं था, अपने से छोटों पे शफकत नहीं था, उस वक्त कुछ भी मौजूद नहीं था, लेकिन ओनली निकाह मौजूद था। आइए मुलाहिजा फरमाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, बनाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ बनाया? जन्नत में। जन्नत उस जगह का नाम है। आज लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, इनसे पूछिए कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, उसका एक ही जवाब होगा, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह राजी हो जाएगा, मरने के बाद मुझे जन्नत मिलेगा। अगर कोई रोजा रखता है, पूछिए अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा, मरने के बाद मेरा जमाना, मेरा ठिकाना जन्नत में होगा। यानी कोई भी इंसान कोई भी नेकी करता है, उसका एक ही ख्वाहिश होता है, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे खुश हो जाए और मरने के बाद मेरा ठिकाना जन्नत हो। लेकिन मुसलमानों, हमारे बाप, सबका बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में बनाया। जन्नत उस जगह का नाम है। आइए अपनी एक बीवी, जिस बीवी को हम लोग अपनी जुबान से, जिस जुबान की हिफाजत अल्लाह ने माँ के पेट के अंदर किया, उस जुबान को हम लोग गंदा करते हैं। न जाने अपनी बीवी को कौन कौन सी गालियां देते हैं, और हद को इससे बचना पड़ गया है। अपनी बीवी के साथ उसकी माँ को भी लोग गाली देते हैं, उसके बहन को गाली देते हैं। मुसलमानों, बीवी का क्या मकाम है? आइए मुलाहिजा फरमाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, बनाने के बाद रहने के लिए जन्नत में दिया। जन्नत में हूरें मौजूद है, हूर औरत है। कैसी हूर? हूर के बारे में कहा गया है कि अगर दुनिया में झांक दे तो सूरज को रोशनी फीका पड़ जाएगा। इतना खूबसूरत हूर हुआ करती है कि अगर उसके पीठ पे अगर कोई हाथ रख दे तो सीना की तरफ से हाथ दिखाई देगा। इतना खूबसूरत हूरें मौजूद है जन्नत में, नहरें मौजूद है जन्नत में, हर एक फैसिलिटी है। आज हम पानी की जरूरत है, कहेंगे मुस्लिम बाबू पानी पिलाइए, मिलेगा। खाना का मौजूद है, खाना का अगर ख्वाहिश है किसी को कहेंगे ला के देगा। लेकिन जन्नत उस जगह का नाम है जहां मांगने की जरूरत नहीं, हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं। आप दिल में ख्वाहिश कीजिए, आप दिल में इरादा कीजिए, आपके सामने आ जाएगा। और इतना ही नहीं, आप कोई ख्वाहिश करे दिमाग में कि मुझे परिंदा का गोश्त खाना है, तुरंत आपके सामने परिंदा का गोश्त भुना हुआ हाजिर। पता ये चला कि जन्नत वो जगह का नाम है जहाँ भी इंसान जो ख्वाहिश करता है उसे अता किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिल नहीं लगता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मायूस रहते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर वक्त मायूस। किस तरीका से मायूस? जिस तरीका से हम लोग पहली मर्तबा दिल्ली जाते हैं, पहली मर्तबा कलकत्ता जाते हैं, अपने गाँव का याद आता है। सब लोग अपने मिलते हैं, लेकिन याद आता है गाँव का खेलना, गाँव का उठना, गाँव का बैठना। वहाँ पे हर चीज मौजूद है। जो भाई गाँव में 5 रुपया नहीं देता है, वहाँ 50 रुपया निकाल के देगा। खुश लोग, टेंशन नहीं है, हम है, लेकिन फिर भी मजा नहीं आता है। उससे पूछिए, और सब लोग प्रदेश में रहने वाले सबको मालूम होगा ये दर्द सब गुजरे होंगे इससे। जब लोग दिल्ली, मुंबई पहली मर्तबा जाते हैं, क्यों? वहाँ अकेला महसूस करता है।
اسے قوم کا یاد آتا ہے، اپنے شہر کا یاد آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ رب قدیر نے کہا ہے آدم ہم نے جنت میں تیرے لیے ہر چیز موجود ہے، تو جس چیز کا خواہش کرے گا وہ چیز تیرے سامنے آ جائے گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر بھی تو خوش نہیں ہے، ہر وقت مایوس رہتا ہے۔ مسلمانوں سنیے آدم نے کیا کہا۔ آدم نے کہا اے پروردگار عالم مجھے جنت میں ہر چیز کا فیسلٹی ہے، ہر چیز ہے، لیکن مجھے اکیلا پن ستا رہا ہے، مجھے یہ جیون ساتھی چاہیے، مجھے اپنے طرح کوئی اور بشر چاہیے، مجھے اپنے طرح کوئی دوسرا انسان چاہیے، اس لیے مجھے اکیلا پن ستا رہا ہے۔ مسلمانوں آدم علیہ السلام نے اللہ سے کیا مانگا؟ اپنے جیون ساتھی، جسے ہمیں بیوی کہتے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک مرد کو بیوی کے شکل میں عطا کیا ہے، وہ جیون ساتھی جنت میں مانگا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے، جو نوجوان اپنی بیویاں کو گالیاں دیتے ہیں، جو نوجوان اپنی بیوی کے ماں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے چہرے پر زوردار تماچا۔ آپ سوچئے کہ آپ بیوی کا مقام کتنا اونچا ہے کہ آدم نے جنت میں حوریں موجود ہیں، نہریں موجود ہیں، سارے فیسلٹی ہیں، لیکن مانگا تو کیا مانگا؟ بیوی مانگا ہے۔ اب آئیے ملاحظہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو کن کہتا، حضرت حوا یعنی سارے عالم کے ماں پیدا ہو جاتی، لیکن نہیں۔ آدم علیہ اللہ چاہتا تو آدم علیہ السلام کہ بیوی یعنی حضرت حوا کو کہا دیتا کن یعنی پیدا ہو جا، تو حضرت حوا پیدا ہو جاتی، بن جاتی۔ آدم علیہ السلام اللہ چاہتے تو جس طریقہ سے زمین کے مٹیوں سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا اور دوسری جگہ کے مٹی یا اسی مٹی سے حضرت حوا کا پتلا بنا سکتا تھا، لیکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو آدم کے پاؤں کی ناخن سے حضرت حوا کو پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو آدم کے انگلی کے ناخن سے، ہاتھ کے انگلی کے ناخن سے پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ چاہتا اور کوئی ہڈی سے آدم حضرت حوا کو پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ چاہتا تو سر کے بال سے پیدا کر سکتا تھا، لیکن نہیں۔ اللہ نے کیوں آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی کے ہڈی سے پیدا کیا؟ اس میں بھی مصلحت ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ اللہ کا ہر ایک بات حکمت والی ہے، چاہے بندے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بندے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آدم کا بائیں پسلی، اور ایک بات اور، جنت میں کسی کو نیند نہیں آئے گی۔ جنت اس جگہ کا نام ہے، ہماری فیسلٹی ہے، بہت سارے فیسلٹی ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے۔ جنت میں نیند نہیں آئے گی، جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گی، جنت میں داڑھی نہیں آئے گی۔ آج کے ہمارے نوجوان یہاں داڑھی رکھ لیں، وہاں پہ آپ کے پورا خواہش پورا کیا جائے گا۔ آج ہمارے نوجوان دلی بمبے کلکتہ میں رہتے ہیں تو اچھے اچھے کپڑے کو رکھتے ہیں کہ گاؤں میں جائیں گے 10 سے 20-25 دن رہیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے اس لیے اصل گاؤں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں گے دلی بمبے کلکتہ کیا ہے، وہ ایک مسافر خانہ ہے، وہاں پہ ہم لوگ مال کو اکٹھا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اسی طریقہ سے ایک مسافر خانہ ہے۔ یہاں داڑھی رکھ لیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا فیسلٹی، آپ کا خواہش جنت میں اللہ پورا کرے گا۔ جنت میں داڑھی نہیں آئے گا، لیکن آدم علیہ السلام کو نیند آ گئی، اونگ طاری ہو گیا، جو جنت کے خلاف ہے، جنت کا خلاف ہے، جنت میں نیند نہیں آتی ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو نیند آ گیا۔ آدم علیہ السلام آرام کے نیت سے جب سو جاتے ہیں تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتہ آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے ایک ہڈی کو نکالا جائے، بائیں پسلی کو نکالا جائے اور اس سے حضرت حوا کو بنایا جائے، یعنی بائیں پسلی فرشتہ نکالتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بازو میں لٹا دیے، سلا دیے۔ اب سلانے کے بعد جب آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوتے ہیں،
آدم علیہ السلام جب جگتے ہیں، قسم خدا کی اس نوجوان سے پوچھئے وہ دلی جانے کے بعد اسے گاؤں کا یاد آتا ہے اور یکا یک کوئی کہہ دے کہ تمہارا ٹکٹ ہو گیا ہے فلاں دن تمہیں گاؤں جانا ہے، اس کا خوشی کتنا دور مارے گا، اس کا خوشی کتنا موجے مارے گا۔ آپ اس نوجوان سے پوچھئے، یہ لوگ کا یہ دل ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام جس کا خواہش، جس کی وجہ سے اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا، جب نیند ٹوٹا کیا دیکھا کہ بازو میں ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی ہے، لیٹا ہوا ہے۔ آدم نے خوشی کے مارے اچھلتے چلتے اور حضرت حوا کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا، اللہ نے کہا غیب سے خبر آیا، خبردار آدم تم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو۔ آدم نے کہا اے پروردگار عالم پھر بنایا کس لیے ہے؟ کہا تیرے لیے بنایا ہوں، تو نے اگر ہاتھ لگا دیا تیرے اوپر ہوا حرام ہے۔ آدم نے کہا اے پروردگار عالم تو تو اور بھی زیادہ مصیبت میں ڈال دیا، اس سے بہتر تو اکیلا پن محسوس کر رہا تھا، اب تو گناہ کا ذریعہ بن گیا ہے، اب گناہ کا اندیشہ ہے۔ آدم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حوا کو تیرے لیے بنایا ہوں، لیکن ابھی نہیں، جب تک تم اس سے نکاح نہیں کرتے ہو، نکاح کرو گے تیرے لیے جائز ہو جائے گا۔ میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو رشتہ لگتا ہے، رشتہ لگنے کی بات تو دور ہے، جب گارجین بات چیت ہوتی ہے نمبر کا فکر، اور نمبر کے ساتھ ساتھ بات چیت بھی، اور بات چیت کے ساتھ ساتھ فلاں جگہ آنا، چنا جگہ آنا، یہاں پہ آنا، یہاں پہ ملنا، اور بڑے فخر کے ساتھ رہتے ہیں کہ مجھے اس سے شادی لگا ہے، مجھے اس سے شادی ہونے والی ہے۔ اے میرے نوجوان، یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کے شادی اس سے ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن جب حوا کو آدم کے لیے بنایا گیا اس کو چھونے کی اجازت نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر جب آپ کا وجود ہوتا ہے اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح کس سے ہونے والا ہے۔ آپ کتنا کپار پیٹ کے رہ جائیے، کتنے سر دھوئے کے رہ جائیے، آپ کو نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کو جہاں لکھا